وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ تبارک وتعالی یقول وعزتی وجلالی لا اجمع على عبدی خوفین ولا اجمع له امنین فاذا امننی اخفته یوم القیامہ وَإِذَا خَافَنِي أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بأن اللہ تبارک وتعالی اوحى إلى نبیہ داؤد ان العبد لیأتی بالحسنة یوم القیامة فأحکمه بها في الجنة قال داؤد یا رب من هذا العبد قال مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته يحب قضاءها قضيت على يديه أو لم تقضى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصدق ما قاله علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین گرامی، رسول رحمت و حکمت کی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی بات، رب ذوالجلال نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور رسول رحمت علیہ السلام نے ہمیں بتائی، وہ یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، لا اجمع علی عبدی خوفین، کہ میں اپنے بندے کے دل میں دو خوف جمع نہیں کروں گا، ولا اجمع له امنین، اور دو سلامتیاں بھی جمع نہیں کروں گا۔ اور پھر اس بات کی وضاحت اس انداز میں کی گئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی وضاحت یوں کی کہ فَإِذَا أَمِنَنِي أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی میرا بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت کے روز میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ وَإِذَا خَافَنِي أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر دنیا میں میرا بندہ میرا خیال رکھ کے، میرا لحاظ کر کے اور میرے خوف میں مبتلا رہا تو قیامت کے روز اسے امن و سلامتی سے نوازوں گا۔ یہ بات جو حدیث قدسی کی صورت میں ہمیں بتائی گئی، یہ ایک ایسا اصول اور ایسا ضابطہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو درست رکھتے رہتے ہیں، اور جو بندہ اس چیز سے خالی ہو جائے پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو بندہ دنیا میں میرا خیال رکھ کے میری عزت، میرا جلال، میرا مرتبہ، میری حکومت، اس کا خیال رکھ کے میری نافرمانی سے بچتا رہے، اور ہمیشہ اس بات کو سوچتا رہے کہ کہیں اس کام سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کام سے میرے رب کی محبت کم نہ ہو جائے، کہیں اس کام سے میرے رب کی رحمتیں جو ہیں وہ میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ اس کیفیت میں زندگی بسر کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے اللہ کی مرضی، ہر معاملے میں اللہ کی خوشی، اور ہر معاملے میں اللہ سے ناراضگی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خیال اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ جس بندے کی دنیا کی زندگی اس انداز میں گزری تو قیامت کے بعد جو سی زندگی ابدی اور مستقل طور پر ملنے والی ہے، اس زندگی میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے امن و سلامتی سے نواز دوں گا، ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دوں گا۔ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے میں مبتلا رہا، وہ دنیا کے بعد ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ کا خوف محسوس نہ کر سکا،
اللہ کی عزت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی رحمت کو، اس کی بادشاہت کو سمجھ نہ سکا یا اس کو پیش نظر نہ رکھ سکا، اور اپنی مرضی سے جس طرح دل چاہا کام کیا، جو من میں آیا کہہ دیا، اور جس کی خواہش ہو گئی اس کو پورا کرنے کی اس نے ہر اچھے برے طریقے کو اپنا لیا۔ دنیا میں جو شخص اللہ سے بے خوف ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں خوف میں مبتلا کر دے گا، اور قیامت کا جو خوف ہے اس کا دنیا میں کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ خوف کس قدر شدید ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس قدر شدید کہ سارے انبیاء اور سارے رسول اس قیامت کی ہیبت کو، اللہ کے جلال کو، اس کی حکومت کی وسعت کو جب دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، تو ہر ایک شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کہ آج تو مجھے اپنی فکر کرنی ہے۔ آدم سے لے کر جناب مسیح ابن مریم تک ہر ایک بندہ اس فکر میں مبتلا ہوگا۔ تو قیامت کے خوف سے وہی شخص بچ سکے گا کہ جو دنیا میں اللہ کے معاملات پر، اللہ کی مرضی پر غور کرتا رہا اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو غلطی سے اور غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ بشری تقاضے سے، انسانی کمزوری سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، کوئی غلطی ہو بھی گئی تو فوراً اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی، استغفار کرنے کی کوشش کی، توبہ کرنے کی کوشش کی، جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی عالم میں اس کی زندگی بسر ہو گئی۔ یہی طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا، اور جن لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا تو دنیا میں ان کی زندگی مشکلات میں بسر ہونے کے باوجود بھی ان کا ایمان محفوظ رہا، ان کی عزت محفوظ رہی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم نہ ہو سکے۔ کٹھن زندگی بسر کی لیکن اطمینان کے ساتھ بسر کی، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا تو زندگی میں بہت مال و متاع جمع کیا، لیکن جو سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں عزت کی شکل میں اور اللہ کی رحمت کی شکل میں، وہ اس سے محروم ہو گئے۔ اور اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اپنے آس پاس اور اپنے ذہن میں پائی جانے والی شخصیات کا جائزہ لے لیں کہ کس فرد کا نام لیتے ہی آپ کے دل میں اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور کس کا ذکر آتے ہی لوگوں کی زبان پر اس کے لیے لعنت ملامت کے الفاظ نکلتے ہیں۔ عزت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس حکمت سے ہے کہ جو انسانوں کے درمیان میں وہ اپنی مشیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، ہم اپنے آپ کا اگر جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر فرد کم یا زیادہ اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے کہ جب کبھی اس نے اللہ کو نظر انداز کیا اور اللہ کی حکومت اور اس کے اقتدار اور اس کی ہستی کو اپنے دل سے آزاد کیا تو گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھنے والا، مجھے سننے والا اور مجھے ہر چیز سے محروم کرنے والا وہ موجود بھی ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے، تو پھر بے شمار گناہوں سے وہ بغیر کسی نگرانی کے بچتا بھی رہا اور بچ سکتا بھی ہے۔ تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہے، ہمارا انفرادی معاملہ اور ہماری اجتماعی کیفیت کچھ اسی انداز سے گزر رہی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہیں، اور دنیا میں اللہ سے بے خوف ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے خوف میں ہمیں مبتلا کر دیا ہے۔ دنیا میں ہر قسم کا خوف ہم پر اس وقت مسلسل چھا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ شدید اور زیادہ پریشان کن بنتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کی محبت کو اختیار کرنے کے لیے اس کی نافرمانی سے بچنا بہت لازمی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فرمان تو یہی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کا خیال رکھیں، اللہ کا لحاظ رکھیں، اللہ کی ہستی کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ وہ دیکھنے والا، سننے والا، پکڑ کرنے والا، قوت اور اختیار رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر یقیناً میرا ہر قدم صحیح سمت میں چلے گا
اور میں غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا میں خوف مزید بڑھتا چلا جائے گا، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت کے بعد تو پھر اس خوف کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور اس کو کوئی شخص بتا نہیں سکتا کہ وہ کس انداز کا خوف ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست، اور میں اپنے آپ کو بھی آپ کا ہی ایک حصہ بناتے ہوئے اور سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ کی ہستی کا خیال رکھیں، اور اس کے ہر وقت حاضر و موجود ہونے کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کی محبت، اس کی رحمت اور اس کی پکڑ کا خوف، اس کو زندہ رکھیں گے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں رکھا جائے گا تو پھر جو ہم کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور رسول رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے پھر بھی مسلسل اسے آسانیاں ہی مل رہی ہیں، دنیا کی دولت اسے مسلسل مل رہی ہے، درجے مسلسل بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، اور کسی بھی دن اچانک اس کا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا، اور ساری کی ساری چیزیں جو اس کے پاس موجود ہیں وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے نافرمانی کی صورت میں عزت ملنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ درست سمت میں چل رہا ہے، کیونکہ نافرمانی کے معیار تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی بن سکتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، ہم اپنی زندگی کا جائزہ اور اپنے ملک کا جائزہ اسی حوالے سے لیں تو پھر معاملات سدھرنے کے کچھ امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے گا تو یقیناً پریشانی شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جس کو روایت کرنے والے جناب علی ابن ابی طالب ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو ایک بار یہ وحی کی اور کہا کہ اے داؤد، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے روز ایک طرح کی نیکی لے کے آئے گا یا ایک نیکی لے کے آئے گا، میں اس ایک نیکی کو اس قدر زیادہ توانا اور مضبوط اور بہترین بنا دوں گا کہ اسی کے سبب سے اسے جنت میں لے جاؤں گا، اسی ایک نیکی کے سبب سے اسے جنت کا حقدار ٹھہرا دوں گا۔ جناب داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون سا مومن ہے کہ جس کی آپ ایک نیکی اس قدر زیادہ پسند کریں گے کہ اس کی وجہ سے جنت کا حقدار ٹھہرے گا؟ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ مومن، ایمان تو پہلی شرط ہے، وہ مومن کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، محض اس کا اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کرنا ہی ایسی نیکی ہے کہ میں اس کے عوض میں اسے جنت کا حقدار ٹھہرا دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات موجودہ زمانے کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور آج کی ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس ملک کے پاکستان کی بقا اور ہم پاکستانی قوم اور مسلم امت کا بچاؤ وہ ان دونوں کاموں کے ذریعے سے ہوگا۔ پہلا کام کہ ہر موقع پر اپنے دل میں اللہ کی ہستی کو محسوس کیا جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ میرے رب کی مرضی ہے، یا میرا رب اس سے راضی ہو رہا ہے، یا مجھے اس بات کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ رب کا حکم ہے۔ اگر وہ رب کا حکم ہے تو اسے لازماً کرنا چاہیے اور دنیا میں سے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، اور اگر وہ رب کا حکم نہیں ہے یا رب کی اس میں رضا نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے، چاہے اس میں بے شمار قسم کے نقصانات کے اندیشے کیوں نہ ہوں۔ یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے، معاملات بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کے معاملات کو بہتر بنانا، ان کی مشکلات میں کام آنا اور
انہیں عدل اور انصاف عطا کرنے کے لیے، مہیا کرنے کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ کام جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بھی معاملات درست نہیں ہوں گے۔ ان دونوں کاموں کی ضرورت ہے، خود انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس جائزے کی صورت میں ہم بتا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل ہم جن مشکلات کا ہر روز واویلا سن رہے ہیں، آپ اس میں اگر معمولی سا بھی جائزہ لیں گے تو یہ بنیادی بات ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کرنے میں اور غلطی کرنے میں اور ظلم کرنے میں کوئی شخص کوئی عار محسوس نہیں کر رہا، کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہا۔ ہر روز ایک ایسا سکینڈل سامنے آتا ہے کہ جس میں لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں کی بات نہیں، بلکہ اربوں کی بات آتی ہے، بلینز کی بات آتی ہے کہ فلاں نے اتنے بلین کھا لیے اور فلاں نے اتنے ملینز کھا لیے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ جو کھانے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور جو کھلانے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور جو ظلم سہنے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار آدمی سوچتا ہے کہ یار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سیانے بیانے ہو کر مسلسل یہ ظلم کیے چلے جا رہے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کی ہستی کو اپنے دل سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ اللہ کا نام زبان پر تو ہے لیکن اللہ کی ہستی اور اللہ کا تعارف دل میں نہیں ہے۔ دل میں اللہ موجود ہوتا تو ناممکن ہے کہ پاکستان کی ایسی زرخیز زمین، ایسے اچھے لوگ، ایسی بہترین قسم کی صلاحیتیں، ایسی بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو اس طرح لٹا دیا جائے کہ کوئی بیوقوف آدمی بھی نہ لٹانے والا ہو۔ اتنے بڑے بڑے ادارے مسلسل تباہی کا جو شکار ہو رہے ہیں، اس میں سوائے اس کے اور کیا چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بستا نہیں ہے۔ وگرنہ کوئی آدمی کسی کی ایک پینسل چوری کر لے تو ایمان والے کو اس پینسل کی بنیاد پر بھی چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں نے بغیر اجازت کے فلاں کی پینسل اور فلاں کا پین اٹھا لیا تھا۔ اور یہاں تو پورے کے پورے ملک کے خزانے لوٹے جا رہے ہیں، پورے کے پورے ادارے جو ہیں اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے کہ اللہ دل سے نکل چکا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہے، ناممکن ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنی برادری اور اپنے علاقے اور اپنی ملت کے مال کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے کہ جو کوئی ظالم سے ظالم آدمی بھی کسی زمانے میں نہ کرتا رہا۔ اس وجہ سے مجموعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور انفرادی طور پر میں آپ سب کو، اور میں خود اس میں شامل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ہمارا تعاون ان کے ساتھ شامل ہے، ہماری آشیرواد ان کے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے اگر اس بڑے مجرم کی پکڑ ہوگی تو اس بڑے مجرم کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ بھی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، جو ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، جو ان کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں، جو ان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، جو ان کو بڑی عزت کے ساتھ اقتدار کی کرسی سونپ رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف وزیر صاحب ہی پکڑے جائیں گے۔ اس وزیر صاحب کو اس منصب پر پہنچانے والے وہ مزدور اور وہ کسان بھی پکڑے جائیں گے، وہ دکاندار بھی پکڑے جائیں گے، وہ ورکرز بھی پکڑے جائیں گے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسے نادان لوگوں کو کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے ہمدرد بنے، اور اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے تعاون کے ذریعے سے یہ اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا، وہ پکڑے جائیں گے۔ کیونکہ اقتدار جو دیا جاتا ہے اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے تو محض ایک چھوٹی سی سٹیمپ لگائی تھی ایک پیپر پر، ایک کاغذ پر، اتنا سا کام کیا تھا کہ ہم نے صرف اسے ووٹ دے دیا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ووٹ گواہی ہے، ووٹ شہادت ہے، اور مجرم کے حق میں گواہی دینے والا شخص وہ بھی اس جرم سے باز نہیں رہ سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا، وہ اس کے گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ اور ہم نے یہ فصل خود اپنے ہاتھوں سے لگائی، اور اس فصل میں جو کانٹے اگ رہے ہیں یقیناً اس کا زخم بھی ہم ہی نے سہنا ہے اور اسی کو جھیلنا ہے۔ اس لیے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کیجیے۔
اور اللہ کا خوف یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فریبیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے وہ لوگ کہ جو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست اور اللہ کے دوستوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنا ہے، ہر ایک فرد کو انفرادی حیثیت میں۔ اور دوسری بات جسے جناب علی ابن ابی طالب نے روایت کیا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تسبیح و مناجات بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، لیکن سامعین محترم اللہ کی طرح مہربان ہونے کا حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کیا جائے، اللہ کے بندوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، ان کی مصیبتوں میں کام آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، صرف اس کا کوشش کرنا ہی اسے جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا، اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گا۔ یہ بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، جبکہ ہم تو اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں ایسی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ زیادتی کرنے پر دن رات لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ تلاش کریں کہ کون ہے ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، وہ اس بات کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کس کو میں نقصان پہنچا سکتا ہوں اور اس کے ذریعے سے مجھے کچھ فائدہ مل سکتا ہے۔ ہم تو اس سے اگلا قدم اٹھا رہے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے نا رحمت کیسے آئے گی؟ ان دو باتوں کو اپنائیے، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہ اپنایا گیا تو پھر یقیناً دن آئندہ سے سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ آج گیس نہیں ہے تو کل بجلی نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہے تو گیس نہیں ہوگی، اور آپ کی کرنسی اور آپ کا مال اور آپ کی زراعت اور آپ کے لوگ ہر چیز مسلسل وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، میں نے ہمیشہ جب بھی قرآن کو پڑھا اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو دیکھا تو قرآن اور سنت سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی دنیا کو ایک اچھی دنیا بنائیں، اپنی زندگی کو ایک بہترین دنیا زندگی بنائیں، اور ہم اپنی زندگی میں سہولت پیدا کریں۔ اور میری زندگی میں سہولت اسی صورت میں آئے گی جب میں دوسروں کی زندگی میں سہولت لانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اطمینان اسی صورت میں ملے گا کہ جب میں دوسروں کو اطمینان دینے کی کوشش کر رہا ہوں گا۔ میں اگر لوگوں کو خوف تقسیم کر رہا ہوں تو اس خوف سے میں خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اگر میں لوگوں میں ظلم تقسیم کر رہا ہوں تو خود بھی یقیناً اس کی زد میں آ جاؤں گا، آج نہیں تو کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے اس کی توفیق سے کہ آج سے ارادہ کر لیں کہ کم از کم میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی بھائی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پہلا قدم یہ اٹھا لیں کہ کم از کم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور جس روز ہم نے پہلا قدم یہ والا اٹھا لیا کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں دینا، تو اگلا قدم زیادہ آسان ہو جائے گا، اور وہ زیادہ بہتر قدم ہے کہ اب میں نے صرف یہ نہیں کہ نقصان نہیں دینا، بلکہ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسروں کو سہولت فراہم کروں گا، دوسروں کے لیے آسانیاں بناؤں گا، دوسروں کے لیے بہتری کی کوشش کروں گا۔ تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔